اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے تفسیر کے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 20 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا انسان اپنی ضروریات کو اکیلے پورا کر سکتا ہے۔ آئیے آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، اور ہم ایک مقررہ مقدار کے علاوہ نازل نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین اور آسمان میں پائے جانے والے تمام خزانوں کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اس آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں موجودات عالم کی خلقت میں اندازے اور مقدار کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک، قد جعل اللہ لکل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدار کے تحت بنایا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ 2، وکل شیء عندہ بمقدار، اور اس کے نزدیک ہر چیز اندازے اور مقدار کے مطابق ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 8۔ 3، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ بے، سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں ہے، اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دے تو اس کے بندے سرکشی و بغاوت پر اتر آئیں گے، اس لیے جس کے لیے جتنا بہتر سمجھا اتنا ہی عطا فرمایا۔ زیر نظر آیت میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیم، کلمہ خزائن سے مراد شاید وہ اسباب و عوامل اور صلاحیتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہر موجود کو عطا فرمائی ہے۔ دال، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کا جملہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ جس کے اندر تمام کائنات اور موجودات سما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھنے اور سننے کی طاقت خدا کے پاس ہے، لیکن اس الہی خزانے میں سے ایک مقرر مقدار ہمیں بھی عطا ہوئی ہے۔ اگر خداوند متعال چاہے کہ ایک چونٹی کرۂ ارضی کے ایک دور دراز خطے سے چلے اور ہم کرۂ ارضی کے دوسرے خطے میں ہوں تو اس کے چلنے کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے سائنسی ماہرین نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ہر ایک نباتات کے اندر ایک مخصوص وزن پایا جاتا ہے۔ جب بھی ان میں کوئی عنصر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس نباتات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کاف، نزول کا تعلق یا تو بلند جگہ سے ہوتا ہے، جس طرح بارش کا آسمان سے نازل ہونا، یا کسی بلند عہدے اور منصب سے ہوتا ہے، جیسے انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ لوہے کے نزول سے مراد لوہے کی تخلیق ہے۔ اس آیت میں نعمات کے حساب و مقدار کی تعیین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بقدر معلوم، اور بھی مختلف آیات اور روایات ہیں جن میں کئی ایک عوامل کی طرف اشارے موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں: انسانی کوشش بھی رزق کے تعین میں بڑی حد تک مؤثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان اچھے اخلاق سے متصف ہو، یا اعلیٰ تعلیم کا مالک ہو، یا اس طرح وسعت قلبی و نیک نیتی، ہمدردی کے جذبات اور صالح لوگوں کی دعائیں، یہ تمام عوامل ہیں جن کی اساس پر رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام کو بھی جان لیا جائے۔ الہی
ایک، یہ کائنات ایک عظیم الشان اور بہت وسیع منبع یعنی سورس اور سرچشمے سے مربوط ہے۔ وہ منبع اور سرچشمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو اس کا ایک جز ہے اور بس، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ دو، کائنات کی ہر چیز ایک معین مقدار میں پیدا ہوئی ہے۔ تین، الہی خزانے بے انتہا ہیں، اس کی رحمت کا نزول تدریجی ہے۔ تنزیل کا معنی تدریجی یعنی رفتہ رفتہ نزول۔ چار، الہی خزانوں کو دوام حاصل ہے کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ پانچ، غیر اللہ سے مانگنے کا تصور بھی نہ کیجیے، جو چیز تمہیں چاہیے اسی سے مانگیے، ہر چیز کے سرچشمے اسی کے پاس ہیں۔ چھ، الہی سنت سے یہ درس ملتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے پاس ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ اسے فوراً خرچ کر ڈالا جائے، بلکہ خرچ کرنے میں دانش و حکمت، سمجھ بوجھ اور اس طرح کے دسیوں نکات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سات، کائنات کے منابع اور سرچشموں کو ابھی انسان پوری طرح سے دریافت نہیں کر سکا ہے۔ پیغام سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے، وہ رفتہ رفتہ نازل ہوا کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی خلقت کے بعد اب آیت کریمہ میں پانی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين۔ ہم نے باراور ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، تم اسے جمع نہیں کر سکتے تھے۔ ترجمے کے بعد نکات کی شکل میں آئیے کچھ الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ الف، لفظ لواقحہ کو لقاح سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے برابر کرنا۔ یہ عمل مثبت اور منفی بادلوں کے باہمی ملاپ سے حاصل ہوتا ہے، یا پھر یہ لفظ نباتات کے برابر کرنے کے معنی میں ہے۔ جب نباتات کا بور ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو یہ عمل وجود میں آتا ہے۔ بے، سورہ زاریات کی 31ویں آیت میں ہے، کبھی ہوا بانجھ اور بے فائدہ بھی ہوتی ہے اور کبھی وہ فیوض و برکات کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں۔ جیم، انسان ایک طولانی عرصے تک پانی کو نہ تو بادلوں میں محفوظ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی زمین کے اوپر اس کا ذخیرہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ زمین کے اندر سرایت کر سکتا ہے، اور نہ ہی پختہ ڈیموں میں اسے محفوظ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح بخارات میں بدل سکتا ہے۔ گویا کہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان پانی کو کبھی محفوظ بھی نہیں کر سکتا ہے اور پانی کے بغیر کبھی رہ بھی نہیں سکتا ہے، لہٰذا خدا بارش کی شکل میں پانی کو ہمیشہ ہمارے اوپر نازل کرتا رہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، نظام ہستی کو چلانے والا خود وہ ہے۔ دو، انسان اپنی ضروریات زندگی کی حفاظت کرنے سے بھی عاجز ہے۔ تین، پانی قدرت کی ایک اہم ترین نعمت ہے، لیکن اس سے سیراب ہونا ایک اور اہم ترین نعمت ہے۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، تو یہ سیراب ہونا نعمت ہے۔ اگر انسان پانی پیے اور سیراب نہ ہو سکے تو پھر انسان کی حالت کیا ہو جائے گی؟
یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں کہ آپ اس ہفتے ہونے والی کوئز میں ضرور شرکت کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.